جنگ بدر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مہینے پہلے ابو سفیان بن حرب کے شام جاتے جس تجارتی قافلے کا تعاقب عشیرہ تک کیا تھا مگر وہ ہاتھ نہ لگا۔ اب اسی قافلے کی شام سے کسی وقت بھی واپسی تھی۔ مدینہ کے شمال سے آتے راستے تو کئی تھے مگر اس قافلے کی ہر راہ مدینے سے 150 کلومیٹر مکہ جانب بدر سے ہو کے گزرتی تھی۔ بدر ایک 4.5 اور 5.5 کلومیٹر کا بیضوی ریتلا میدان تھا جس کی ریت دونوں کناروں پر جمع ہو کے ٹیلے بناتی تھی۔ سورۃ انفال قرآن میں خدا نے جنگ کے خد و خال اور لڑائی کے طریقے بتاتے ہوئے انہی ٹیلوں کو قریبی اور دور کے ٹیلے کہا۔ بدر کے اسی ریگزار میدان کے دونوں طرف اونچے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کے بیچ صحرائی میدان کے ساتھ ایک بڑا اونچا بنجر خشک چٹانی پہاڑ ہے جو جبل اسفل کہلاتا ہے۔ اس پہاڑ پہ چڑھو تو جنوب مغرب میں 10 میل دور پھیلا ہوا سمندر بحر کلزم کا نیلا پانی صاف نظر آتا ہے۔ بدر کے ریت میدان میں کئی کنویں اور باغات بھی تھے۔ وہیں تجارتی قافلے پڑاؤ ڈالتے۔ اس زمانے میں وہاں یکم ذی قعد سے 8 ذی قعد تک 8 روز کا ایک میلہ لگتا تھا۔ بنو زمرہ وہیں قریب ہی آباد تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام، بدر اور مکہ کی طرف پہلے سے جاسوس بھیجے ہوئے تھے۔ شام کی طرف بھیجے گئے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور بدر جانب بھجوائے ہوئے سیدنا لبسبس رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر جوہنی تھے۔ مکہ کی طرف عدی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی زقبہ کو بھیجا تھا۔ یہ 12 مارچ 623 بمطابق 12 رمضان 2 ہجری بروز اتوار کی بات ہے کہ دوپہر وقت تیزی سے بدر بھیجے گئے جاسوس لبسبس رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے ہوئے مسجد نبوی میں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں کوئی مختصر سی بات کی جسے سنتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کی سواریاں یہاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ لگتا تھا بہت جلدی ہے، چراگاہ سے اونٹ لانے کا وقت نہیں لگتا تھا جو مدینے سے باہر 8 میل میں پھیلی تھی۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں بھی وقت لگ سکتا تھا۔ مدینے سے اچانک روانگی کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی۔ قرآن نے تصدیق بھی کی، جیسے تیرے رب نے تجھے باہر نکالا صحیح وجہ سے، حالانکہ اہل ایمان کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم بھی نہیں تھا منزل کدھر ہے۔ سفر کی تیاری اور زیادہ راہ بھی معقول نہ تھا۔ معمول تھا کہ ہر سفر میں مدینے سے باہر نکلتے سمے کسی جگہ رک کے انتظامات کا جائزہ لیا جاتا، رفقا شمار ہوتے، سواریاں گنی جاتی۔ یوں 1 میل شہر سے باہر آ کر بیر ابی عتبہ نامی کنویں پہ رکے، اونٹوں کو پانی پلایا، لوگوں نے پیا، روزے توڑ دیے گئے کہ سفر میں چل پڑے تھے۔ پکھالوں میں پانی بھرا، سیدنا قیس بن سمحہ کو کنویں پہ کھڑا کر دیا کہ وہ سواریوں اور رفقائے سفر کو گنے۔ شمار ہوا، پتہ چلا 313 لوگ ہیں، 74 مہاجر، 229 انصاری۔ پورے 313 کے گروہ کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے۔ ایک گھوڑا سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دوسرا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ 7 کم عمر بچے بھی ساتھ چلے آئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا بچے واپس جائیں۔ 16 سالہ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حکم سن کے رونے لگا، ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہو گیا اور آنسوؤں سے معصوم چہرہ بھگو لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترس آ گیا، ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس سفر میں بھی امن کا سفید کبوتر جیسا جھنڈا حسب روایت قائم رکھا، جو علم بردار قبیلے عبدالدار کے شہزادے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ہاتھ میں تھا، مگر اس دفعہ پہلی بار 2 سیاہ جھنڈے بھی اٹھائے گئے۔
جو سپاہ کے 2 بازوؤں کے سربراہوں کے پاس تھے۔ پہلے سیاہ جھنڈے پہ عقاب بنا ہوا تھا۔ وہ عقاب والا علم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھمایا۔ دوسرا سیاہ جھنڈا سردار اوس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ 70 اونٹوں اور 313 سواریوں کی وجہ سے لوگوں کے گروپ بنا دیے گئے۔ 4 لوگوں کے حصے ایک سواری ہے۔ جس گروپ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اسی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ باقی 2 سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اصرار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ اتریں، ہم پیدل چل لیں گے۔ 54 سال عمر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل مجسم تھے۔ فرمایا، نہ تم لوگوں میں مجھ سے زیادہ چلنے کی طاقت ہے اور نہ میں تم سے زیادہ خدا کے اجر سے بے نیاز ہوں۔ سفر جاری رہا، تیز قدم بقدم۔ وادی عتیق، ذوالحلیفہ، ذات الجیش، تربان، مللل، غمیس الحمام اور السسالہ سے ہوتے ہوئے فجل روحہ کے کنویں پہ پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شنوکا اور القصبیہ سے گزرتے ہوئے سچ پہنچ کے رکے۔ اس گاؤں کو الروحہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المنظر کو ابن ام مکتوم کی جگہ مدینے میں اپنا نائب بنا کر بھیجا اور عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کی بالائی آبادی عالیہ کا نگران بنا کے واپس روانہ کر دی۔ وادی روحقان سے گزر کے جب الصفرہ کے قریب پہنچے تو بنو سعدہ کے حلیف اپنے جاسوس لبسبس بن جوہنی اور بنو نجار کے حلیف عدی بن ابی زغبہ جوہنی کو بدر کی طرف لپک کے ابو سفیان بن حرب کے قافلے کی تازہ خبر لانے کو بھیجا۔ الصفرہ کی دائیں جانب سے گزر کے زفران کے قریب پڑاؤ ڈالا تو ایک نئی خبر مل گئی، خبر ایسی کہ جسے نہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی شروع میں سچ سمجھے اور نہ وہ ذہنی طور پہ اس سے نبرد آزما ہونے کو سوچ کے نکلے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کو تیار تھے۔ خبر یہ تھی کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے ایک بڑا جنگی مسلح لشکر نکل چکا ہے اور اس کا رخ بھی بدر کی طرف ہے۔ بات یہ تھی کہ ابو سفیان نے اپنے اس تجارتی قافلے میں پورے مکہ کے ہر گھر پہ لازم کر دیا تھا کہ مکہ کا ہر مرد ہر عورت اس قافلے کے لیے پیسہ لگائے، اتنا پیسہ منافع میں جمع کیا جائے کہ اس سے گھوڑے، اونٹ، تلواریں، زرہپوش، ڈھالیں، بھالے اور غلام خرید کے مدینہ پہ یلغار کی جائے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ابو سفیان نے تاریخ کے صفحوں میں بعد میں خود مانا کہ میں نے کہا تھا، قریش کا ہر فرد، مرد اور عورت، ایک نش یا نش کے قریب جو بھی اس کے پاس ہو ہمیں قافلے کے لیے دے۔ طبقات ابن سعد۔ نش نصف اوقیہ سونا یا 20 درہم کا ہوتا تھا۔ اسی مالیت میں 4.25 تولے چاندی آتی۔ یوں مجموعی طور پہ اس قافلے میں 50,000 دینار کی سرمایہ کاری ہوئی تھی۔ اس مالیت میں اس زمانے میں 18,750 تولے خالص سونا ملتا تھا۔ وہ مکے کی تاریخ کا سب سے سنہرا اور مہنگا قافلہ تھا۔ ہر قبیلے سے محافظ لیے گئے تھے قافلے کے لیے۔ 70 محافظوں کا مسلح زرہ پوش دستہ ساتھ تھا۔ اب اتنا بڑا سرمایہ 1000 اونٹوں پہ لاد کے ابو سفیان نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ معاملات کھلی جنگ کے تھے۔ جنگ میں کون کسی کو اپنے پانیوں، اپنے صحراؤں یا اپنے قرب و جوار سے گزرنے دیتا ہے، خاص طور پہ ایسے قیمتی لاجسٹک خزانے کو جس کا مقصد اپنے دشمن کو تباہ کرنا ہو۔ ابو سفیان کو اس وقت بھی خبر مل گئی تھی کہ جب 3 مہینے پہلے وہ ہاتھ نہ آیا تھا۔ اس نے واپسی پہ دورہ تہرہ انتظام کیا، راستوں میں جاسوس مقرر کیے، مدینے میں منافقین اور یہود سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبروں پہ کان لگائے۔
ساتھ ہی ساتھ جب علم ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، تو ایک خاص جاسوس واویلا مچانے کے لیے بہت تیز رفتاری سے مکہ بھیجا۔ اس کا انعام ابو سفیان نے 20 مسکال سونا جو 7.5 تولے ہوتا ہے ایڈوانس دے دیا۔ اس کے ذمہ یہی تھا کہ وہ خوف و ہراس پیدا کر کے ہیجان برپا کر کے مکہ کی پوری فوجی قوت کو تیزی سے بدر تک لے آئے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اس کا نام زمزم بن عمر تھا۔ مکہ کے سب رؤسا ابو جہل سمیت اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑے۔ مقام وہی تھا بدر۔